بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے میں ندیم احمد جمال آپ کے لیے اس دفعہ پھر ایک اچھا پروگرام لے کر آیا ہوں۔ ہمارے پروگرام کا موضوع اس وقت بہت اہم ہے جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے اس پروگرام کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ آن لائن پرکشش ملازمتوں کا بڑا اسکینڈل، بے نقاب، خبردار ہوشیار۔ حال ہی میں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں قائم فراڈ سینٹر سے پاکستانیوں سمیت 215 غیر ملکی بازیاب کرائے گئے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی پولیس نے سرحدی علاقے میں ایک عمارت کے اندر کارروائی کر کے پاکستانیوں سمیت 215 غیر ملکیوں کو بازیاب کروایا، جن سے آن لائن فراڈ اور اسکیم سینٹر میں جبری کام لیا جا رہا تھا۔ خبر ایجنسی رائٹر کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے بتایا کہ جرائم پیشہ گروپس کی جانب سے انسانی اسمگلنگ کے ذریعے پورے جنوبی مغربی ایشیا سے ہزاروں لوگوں کو مذکورہ علاقوں میں لایا گیا تاکہ ان سے فراڈ سینٹر اور غیر قانونی آن لائن مراکز میں جبری طور پر کام لیا جائے۔ یہاں پر لانے کے لیے انہیں پرکشش ملازمتوں کے اشتہار سوشل میڈیا میں پوسٹ کرائے گئے اور ان سے رجسٹریشن کے نام پر بھی مال بٹورا گیا۔ ان اشتہارات میں امیدواروں کو ہزاروں ڈالر ماہانہ تنخواہ، رہائش، میڈیکل اور بونس وغیرہ کا بھی لالچ دیا گیا۔ ان ملازمتوں کے لیے ایسے افراد کو چنا گیا جو آئی ٹی پر مہارت رکھتے تھے تاکہ ان سے ہیکنگ سمیت دیگر آن لائن فراڈ کا کام لیا جا سکے۔ جی ویورز، پروگرام کا ایک حصہ آپ سن چکے ہیں۔ ابھی پروگرام مزید چل رہا ہے اور اس میں بہت ساری معلومات آنی ہے جو آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں کہ پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا، اس کو پھر لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اقوام متحدہ نے 2023 میں ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق غیر قانونی مراکز تیزی سے فروغ پا رہے ہیں اور یہاں سے سالانہ بنیاد پر اربوں ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ حکام نے کمبوڈیا کے سرحدی علاقے بینیٹیے میانچے کے علاقے پوئپٹ میں واقع 3 منزلہ عمارت میں کارروائی کی۔ تھائی حکومت کے ترجمان جیرا یوہانسب نے بیان میں کہا کہ فراڈ سینٹر سے رہا کروائے گئے افراد میں 109 تھائی، 50 پاکستانی، 48 بھارتی تھے، 5 کا تعلق تائیوان اور 3 انڈونیشیا سے لائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے لیے سائبر فراڈ کے شعبے میں مطلوب افراد کی کارروائی کے دوران عمارت سے رہائی کروائے جانے والے تھائی شہریوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ یہ کارروائی تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے فراڈ مراکز کو روکنے کے لیے ہونے والی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فراڈ سینٹر کئی برسوں سے کام کر رہے تھے، لیکن اب چینی اداکار وان شنگ کو تھائی لینڈ میں پرکشش نوکری کا لالچ دے کر بلا کر اغوا کرنے اور میانمار میں ایک اسکیم سینٹر منتقل کرنے کے اقدام کے بعد اسکروٹنی کا عمل بہت زیادہ کر دیا گیا ہے۔ اب بازیاب کیے گئے افراد سے مکمل تفتیش کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی کہ انہیں کس طرح اور کیا چینل اختیار کر کے یہاں لایا گیا اور ان سے کیا کام لیا جاتا رہا ہے، جس سے اندازاً کتنی آمدنی ہوتی تھی۔ جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک میں اسکیم سینٹر میں حالیہ دنوں میں بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ تھائی میانمار سرحدوں پر رواں ماہ کے شروع میں کارروائیاں بھی کی گئیں اور تھائی لینڈ میں اسکیم سینٹر سے متصل علاقوں میں بجلی، ایندھن اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی منقطع کر دی گئی ہے۔ تھائی فوج نے میڈیا کو بتایا کہ چین نے گزشتہ چند روز کے دوران اپنے 621 شہریوں کو اسکیم سینٹر سے بازیاب کروایا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان فراڈ کے پیچھے کتنے بڑے گینگ کام کر رہے تھے، اور یہاں بھی یہ پتہ چلایا جا رہا ہے کہ وہ کب سے یہ کام کر رہے تھے۔ بہرکیف یہ اسکینڈل خاص کر پاکستانیوں کے لیے ایک تازیانہ عبرت سے کم نہیں، اور انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ آن لائن اشتہار دیکھ کر کبھی بھی ان فراڈیوں کے ہتھے چڑھنے سے خود کو محفوظ رکھیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اپنے گھر میں روکھی سوکھی روٹی بھی اس وقت انسان کو بہت بڑی نعمت لگتی ہے جب وہ کسی ایسے گینگ، انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھنے اور اپنی زندگی ان کے رحم و کرم پر گزارنے پر مجبور ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ نہ ماننے کی صورت میں یہ گینگ بندے کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسے بندے کو چھوڑ دینا ان کو سیکورٹی رسک میں مبتلا کر دے گا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا۔ اب آخر میں آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ پروگرام میں یقیناً آپ کو اہم معلومات ملی ہوں گی،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسکرین پہ میرا سیل نمبر آ رہا ہوگا، آپ وہاں پر بھی کال کر کے مجھ سے معلومات لے سکتے ہیں. ایون کہ اسی حوالے سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس مسئلے کو متعلقہ فورم کے ذریعے جلد از جلد حل کرانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی طرح کے اہم ترین پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.